ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ ابن عمر میں بہت زیادہ جو ہے حضور کے اتباع کا جذبہ بے پناہ. چنانچہ جو زیادہ لوگ ذوق رکھتے ہیں حدیث کا، ان کو ایک زیادہ ذہنی مناسبت حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ. اب ہے ذوق ہے اپنے اپنے. اس حوالے سے اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، اللہ کے رسول نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا. فقال، اور پھر فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر. بس اس سے زیادہ دنیا کے ساتھ اگر لو لگا لی پھر تباہی ہے، بربادی ہے. یہ راہ گزر ہے، منزل نہیں ہے. راہ گزر میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام کے لیے کہیں بیٹھ جائے. چنانچہ یہ مثال حضور نے خود دی. مالی ولی دنیا، دیکھو لوگوں میرا دنیا سے کیا سروکار ہے، اور کیا سروکار آپ نے رکھا. جب آپ عرب کے بادشاہ ہو چکے تھے تب بھی آپ کے ہاں تو کئی کئی وقت کا فاقہ ہوتا. مالی ولی دنیا، یہ دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، درخت کو چھوڑ دیتا ہے. درخت اس کی منزل نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے. یہ تو عارضی سا اس کا قیام تھا. انما مثلی کراکب، اس سوار کی طرح میری مثال ہے. استظل تحت شجرۃ، جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، ثم راح، پھر چلا جاتا ہے، فترکھا، اور اس درخت کو چھوڑ دیتا، بھول جاتا کہ میری زندگی کے اندر کوئی درخت بھی آیا. اس حد تک دنیا کے اندر دلچسپی اجازت ہے. اس سے زیادہ ہے تو پھر جب دھوکے میں ہو گئے. قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو کہیں کہتا ہے متاع الغرور، کہ دھوکے کا سامان، دھوکے کی ٹٹی ہے. تو بڑی پیاری نظم جو اقبال کی ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اسی میں یہ بھی مصرع ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. دیکھو تم اس متاع غرور کے لیے بھاگ پڑ، دھوکے کا سامان. کیوں؟ تمہیں یہ آخرت سے غافل کر دیتا ہے. ہاں دنیا آخرت سے غافل نہ کر پائے تو دنیا میں کوئی برائی نہیں. یہ بھی حدیث ہے کہ در حقیقت الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کی. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا. تو ترک دنیا نہیں ہے اسلام میں. یہ رہبانیت والی اور ترک دنیا یہ اسلام میں نہیں ہے. دنیا کو چھوڑنا کیوں ہے؟ دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. چھوڑنا کیوں مانی دارت. فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہاں اسے سمجھو کہ یہ کھیتی میں یہاں کاشت کر رہا ہوں، اس کا اجر مجھے وہاں ملے گا. جس کا یہ ہو جائے نقطہ نظر تو دنیا کو بری شے نہیں. سورہ عنکبوت کے آخر میں فرمایا ما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب. کہیں قرآن کہتا ہے متاع قلیل، کہیں کہتا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان، بہت تھوڑا سامان. سورہ رعد میں فرمایا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے مقابلے میں دنیا تو بس تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے، زندگی کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے بس. اور سورہ عنکبوت کی آیت جو ہے وہ اس معاملے میں میرے نزدیک سب سے اوپر ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لہو اور لعب، کھیل اور کچھ حظ نفس. لہو جسے کہتے ہیں، لعب ہے کھیل،
اور لحظ کے اندر کچھ نہ کچھ سینسول گریٹیفیکیشن آ جاتی ہے. ایک بچہ کھیل رہا ہے، اس کے کھیل کے اندر وہ اس کی نفسانیت، کوئی شہوت، اس کا وہ دخل نہیں. اس سے ذرا اوپر ہو کر پھر وہاں شہوانیت کا اور وہ سبھی پیدا ہو، وہ لہو ہے، لہو و لعب. تو یہ دنیا کی زندگی تو سوائے لہو اور لعب کے اور کچھ نہیں. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا.